دستے کرم زہرا کے بچوں کا الفاتحہ الی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام سادات اعظام، آئے ہوئے تمام سنی مسلمان، عزت مآب ماؤں بہنوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کی پروانوں، علماء امت کے فداکاروں، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے پوری عقیدت اور محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جی لگا کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ معزز سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ضرور بھی ضرور ہم آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، ان کی جانوں میں کمیاں کر کے، ان کی اولادوں میں نقصان کر کے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان مصیبتوں پر جب کسی کی آزمائش ہوگی، اور اس آزمائش اور ابتلا اور مصیبت کے وقت جب کوئی بندہ مومن صبر اختیار کرے گا، صابر و شاکر بنا رہے گا، تو پھر قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ خوشخبریاں نصیب فرماتا ہے۔ وہ کون سے صبر کرنے والے ہیں؟ قرآن پھر آگے کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ گزشتہ شب کی محفل میں آپ حضرات نے فرزندان امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کی کچھ مختصر جھلکیاں سماعت فرمائی تھی، اور بات یہاں پہنچی تھی کہ جب ظالم حارث نے ان دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے سروں کے بالوں کے ساتھ، زلفوں کے ساتھ، ایک دوسرے بھائی کی زلفوں کو دوسرے بھائی کی زلفوں کے ساتھ باندھ دیا، دروازہ مقفل کرنے کے بعد وہ اپنے حجرے میں چلا جاتا ہے اور رات گزرنے کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رات کو گزرنا تھا سو گزر گئی، صبح کا وقت ہے، پھر دروازہ کھلتا ہے، وہ دونوں چھوٹے بچے ہیں، پہلے ہی قریب 2 راتوں سے پیدر پہ لگاتار دوڑنے کی وجہ سے، لگاتار مسافری کے سبب سے پاؤں میں آبلے پڑے ہوئے ہیں، پاؤں زخمی ہے، پاؤں میں سے خون رس رہا ہے، پورا جسم زخموں سے اور درد سے چور چور ہے۔ چھوٹا بھائی کبھی بڑے کو دلاسا دے رہا ہے، کبھی بڑا بھائی چھوٹے کو دلاسا دے رہا ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھلا ہے، دونوں بھائی خوف اور ڈر کے ساتھ، ان پر ایک الگ قسم کا ڈر مسلط ہو جاتا ہے، ان کی مشقیں کھولی جاتی ہیں، اور حارث دونوں شہزادگان کو، دونوں بچوں کو، دونوں معصوم ننھے بچوں کو زلفوں کے ذریعے سے پکڑ کر کے گھسیٹتا ہوا، کھینچتا ہوا اس دروازے سے اپنے گھر کی دہلیز تک لاتا ہے۔ اس کی بیوی چونکہ محب اہل بیت ہے، اس لیے وہ اپنے شوہر کو بڑا سمجھاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے شوہر، یہ تم کیا چاہتے ہو؟
दुनियावी चंद रुपयों और पैसों की खातिर तुमने हजरत माँ खातून जन्नत के बच्चों को सताया है, उन्हें दुख और तकलीफ दी है। ये दुनिया आरजी है, ये दुनिया चंद दिनों की है। इस दुनिया का वजूद हमेशा नहीं रहने वाला। दुनिया चंद दिनों की है, फिर फना हो जाएगी। लेकिन हाँ, आज उनकी यतीमी पर रहम करते हुए और उनकी जरूरत को पूरा करते हुए, उनकी गुर्बत, उनके इफलास, उनकी मजबूरी को समझते हुए, अगर आज तेरे जरिए से उनके चेहरों पर खुशियां आ जाती हैं, आज तेरे किसी अच्छे काम की वजह से वो दोनों शहजादे खुश हो जाते हैं, फिर कल कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, जहां नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल न होगा। बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, बेटी माँ से भाग रही होगी। जहां शोहर बीवी से राह फरार इख्तियार कर रहा होगा, बीवी से शोहर राह फरार इख्तियार कर रहा होगा। वो सगा भाई जो दुनिया में एक दूसरे के लिए कटने और मरने के लिए तैयार थे, वही सगा भाई अपने भाई को देखते ही दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेगा। अलगर्ज के मैदान महशर के नफसी नफसी के आलम में, जहां कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग जाएंगे, वहां भी कोई रास्ता नहीं आएगा। हजरत आदम के बाद नूह के पास जाया जाएगा, वहां भी किसी का कोई पुरसान हाल नहीं होगा। हजरत नूह के बाद हजरत इब्राहिम के पास जाया जाएगा, वहां भी कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। हजरत इब्राहिम के बाद हजरत मूसा के पास जाया जाएगा, हजरत मूसा के बाद दीगर अंबिया इकराम के पास जाया जाएगा। अलगर्ज के कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बंदा जाएगा कि अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर दी जाए, मगर हर नबी ये कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। आज तुम किसी और के पास जाओ, इसलिए कि आज मैदान महशर का दिन है, और आज का दिन वो दिन है कि आज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शायान शान होगा और फरमाएगा लिमनिल मलिकिल यौम, आज किसकी बादशाहत है। आज रब तबारक व तआला की बारगाह में किसी को जुबान हिलाने की ताकत और कुव्वत नहीं होगी, किसी के जिस्म में किसी की ताकत और कुव्वत में इतनी कुव्वत बाकी नहीं होगी कि वो अल्लाह की बारगाह में कुछ कह सके। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। हर एक इंसान हजरत अबुल बशर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से चल करके तमाम नबियों से होता हुआ हजरत ईसा रूहुल्लाह तक पहुंचेंगे। ईसा रूहुल्लाह कहेंगे आज के लिए मैं नहीं हूं, इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास चले जाओ। लोग कहेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए ईसा रूहुल्लाह, ए कलीमतुल्लाह, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बिन बाप के पैदा किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुंवारी पाक मरियम के पेट से पैदा फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक फूंक के जरिए से पैदा फरमाया है, अल्लाह ने आपको रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह बयान फरमाया है। ए ईसा आप ही बताएं, हमने हजरत आदम के पास गए, वहां भी इज़हबू इला गैरी का हुक्म हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, वहां भी दूसरी जगह जाने का हुक्म हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहिम के पास जाना हुआ, वहां भी इज़हबू इला गैरी। उसके बाद हजरत यूनुस के पास जा रहे हैं, वहां भी इज़हबू इला गैरी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं, वहां भी इज़हबू इला गैरी। उसके बाद हजरत इस्माइल के पास जा रहे हैं, वहां भी इज़हबू इला गैरी। हजरत याकूब के पास जा रहे हैं, वहां भी इज़हबू इला गैरी। हजरत ज़करिया के पास जा रहे हैं, वहां भी इज़हबू इला गैरी। हजरत सालेह के पास जा रहे, वहां भी इज़हबू इला गैरी। कमो पेश 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम की बारगाह में गए हैं, मगर हर एक ने कहा इज़हबू इला गैरी। हालांकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि तमाम मखलूकात इलाहिया में अल्लाह ने जो मकाम और मर्तबा नबियों को अता फरमाया, वो मकाम किसी और मखलूक को अता नहीं फरमाया है। ये अल्लाह के नबी आप बताएं, अब हम कहां जाएं। तब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम कहेंगे कि आज का दिन किसी अल्लाह की बारगाह में किसी को बोलने की ताकत और कुव्वत नहीं है, सिर्फ एक जात है जो सबसे आखिर में आए हैं, जिनको खातिमुन नबिय्यीन कहा जाता है, जिनको इमामुल मुरसलीन कहा जाता है, जिनको इमामुल अंबिया कहा जाता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना हबीब और महबूब कहा है। जाओ उसी सिराज मुनीर के पास चले जाओ, जाओ उसी इमामुल क़िबलतैन के पास चले जाओ, जाओ उसी बादशाह के पास चले जाओ, जाओ उसी खातमुन नबिय्यीन के पास चले जाओ। जब पूरे मैदान महशर के लोग मिल करके हुजूर की बारगाह में आएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज करीब मैदान महशर का दिन जो है वो 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। करीब 25,000 साल के बराबर का दिन इसी मुसीबत में, इसी आफत में गुजर गया है।
ہے اور اب ہمارے عقل کام نہیں کر رہی ہے. ہمارے برے اعمال کے پیش نظر کسی کا پسینہ جو ہے گھٹنوں تک ہے, کسی کا پسینہ کمر تک ہے, کوئی پسینے میں سینے تک ڈوبا ہوا ہے, کوئی پسینے میں کندھے تک ڈوبا ہوا ہے, کوئی اپنے شامت اعمال اور برے گناہوں کی وجہ سے اور گناہوں کے اسباب کے سبب سے جو ہے پورے کے پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں بچا لیجیے, اب ہم کہاں جائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوگی. اس وقت ہر نبی کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. آقا فرمائیں گے انا لہا, انا لہا, ہاں ہاں اسی دن کے لیے تو میں ہوں. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آقا فرمائے کہ اے لوگو پریشان نہ ہو, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجھے کہنے کی اجازت میرا رب ضرور عطا فرمائے گا. اس وقت جب کسی بھی نبی کو اللہ کی بارگاہ میں کہنے کی ایک ذرہ برابر مہلت اور اجازت نہ ہوگی, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاتم النبیین اپنی بات کو منوانے کے لیے بروز حشر بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے, سجدہ فرمائیں گے. اور سجدہ جب عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت فرمائے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیں. قل, آپ فرمائیں, آپ کی بات کو سنا جائے گا. اشفا, آپ شفاعت کیجئے, آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اب وہ حارث کی بیوی کہہ رہی ہے اے میرے شوہر سوچ سوچ, میدان محشر ہے, نفسی نفسی کا عالم ہے, جہاں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کرام ہوں گے. انہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں کہنے کی جو ہے طاقت نہیں ہوگی, وہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہنے سے ہچکچائیں گے. وہاں کسی کی نہیں چلے گی. اس وقت اگر کسی ذات کی اللہ سنے گا, اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے صدقے سے لوگوں پر رحم فرمائے گا تو انہی بچوں کے نانا ہوں گے, یہ انہی بچوں کا خانوادہ ہوگا, انہی بچوں کے اہل بیت, انہی بچوں کے اہل بیت اور ان کے آبا و اجداد ہوں گے. یہی تو بچے ہیں. اگر آج تیری وجہ سے ان کے چہروں پر خوشی آ گئی, آج اگر تیرے سبب سے انہوں نے چین سکون کا سانس لے لیا, اگر آج تیری وجہ سے انہیں سکون اور چین میسر آ گیا, یاد رکھ تیری دنیا بھی آباد رہے گی, تیری قبر بھی آباد رہے گی, اور میدان محشر میں یہی بچے تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے پل صراط سے گزار کر جنت تک پہنچا دیں گے. مگر کہتے ہیں نا, جن کے دلوں پر دنیا کا پردہ پڑ گیا ہو, جن کے دلوں پر دنیا کی لالچ جم گئی ہو, جن کے دلوں میں دنیا کا جو ہے دنیا کی محبت اور دنیا کی رنگینیاں گر کر گئی ہو, انہیں پھر کوئی نصیحت کام نہیں آتی. خیر حارث کو نہیں ماننا تھا سو نہیں مانا. خچر پر دونوں شہزادوں کو لاد دیا گیا ہے, محمد و ابراہیم, 6 اور 8 سال کے ننھے بچے, جن کے سروں کے بالوں کو ابھی جو ہے باندھا گیا ہے, جن کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے, جن کے پاؤں کو باندھ دیا گیا ہے. خچر پر جو ہے کہ دونوں بزرگوں کو, دونوں عظیم بچوں کو ڈال دیا جاتا ہے. اب گھر سے چل کر کے نہر فرات کی طرف یہ قافلہ رواں دوا ہے, آگے آگے خود جا رہا ہے, پیچھے پیچھے دونوں شہزادوں کو کچر پر لے جا کر کے پہنچایا. اب نہر فرات کا کنارہ ہے, نہر فرات کے قریب دونوں بچوں کو کھڑا کر دیا, اور اب اس کے بعد جو ہے وہ تلوار کو نکالتا ہے, اور تلوار نکالنے کے بعد جیسے ہی تلوار کو اونچا کرتا ہے, بڑا بھائی کہتا ہے پہلے مجھے قتل کرنا, اس لیے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کا خون نہیں دیکھ سکوں گا. چھوٹا بھائی کہتا ہے نہیں نہیں, میرے بڑے بھائی کو قتل نہ کرنا, یہ میرا بڑا بھائی ہے, بھلا اس کو میں اس کے جسم کو اور اس کے لاشے کو کیسے میں خون میں تڑپتا ہوا دیکھ سکوں گا, لہٰذا پہلے مجھے قتل کرو. حارث باوجود اس کے کہ بڑا سخت قسم کا آدمی تھا, مگر سوچ میں پڑ گیا کہ دیکھو تو صحیح, یہ صرف حسین ابن علی کے خاندان اور حسین ابن علی کے گھر والوں کی ذات ہے کہ جو اپنی جانوں کو دینے کے لیے بھی آگے بڑھتے ہیں. حالانکہ انسان, دنیاوی انسان کا عالم یہ ہوتا ہے, اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے سبوں کو قربان کر دیتا ہے, مگر ہائے قربان حسین ابن علی کے خانوادے پر, قربان حسین ابن علی کے اہل بیت پر, قربان حسین ابن علی کی اعلی اولاد پر, کہ ان کے گھر کے بچوں کی عادت یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ وہ جو ہے کہ اپنے بھائیوں کی جانوں کو جو ہے کہ قدر دے رہے ہیں, خود سے زیادہ کسی کی اہمیت سمجھتے تو اپنے خونی رشتوں کی سمجھ رہے ہیں. آج انہی چیزوں کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. آج سگا بھائی سگے بھائی سے دور ہے, آج مسلمان کا بچہ ایک دوسرے سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بھائی کو
बहन से नाराजगी है, बहन भाई से नाराज है, बाप बेटे से नाराज है, बेटा बाप से नाराज है, माँ बेटी से नाराज है, बेटी माँ से नाराज है। अलगर्ज के आज जरूरत थी कि जिन शोहदे करबो बला की जिंदगी और सीरत हम और आप समाप्त करते हैं, सुनते हैं, उनकी जिंदगियों से हमें सीखने की जरूरत है कि दिलों से हसद निकाल दीजिए, दिलों से बुग़्ज़ निकाल दीजिए, दिलों से किना निकाल दीजिए, दिलों से दुश्मनियां निकाल दीजिए और दिलों में रखें तो सिर्फ इतना कि मुसलमानों की मोहब्बत हमारे सीनों में हो, भाइयों की मोहब्बत हमारे दिलों में हो, बहनों की मोहब्बत हमारे सीने में हो, माँ की ममता और माँ की मोहब्बत हमारे सीने में हो, बाप की इज्जत, बाप की कदर और मंजिलत हमारे सीने में हो। और इस तरीके से जब हम जिंदगी गुजारेंगे फिर हमारा घर जन्नत नुमा मकान की तरह मकान हो जाएगा। अलगर्ज दोनों शहजादे, बड़ा भाई कह रहा है पहले मुझे कत्ल करो, छोटा भाई कह रहा है पहले मुझे कत्ल करो। इसी दरमियान हारिस की बीवी फिर आ जाती है, फिर समझाने लगती है, लेकिन हारिस बदबख्त नहीं मानना था सो नहीं माना। इसी देश के आलम में गुस्से में उसने अपनी बीवी पर एक तलवार का वार किया। एक रिवायत के पेश नजर वो जख्मी होकर के वहीं शहीद हो जाती है और दूसरी रिवायत यह है कि आपका जिस्म जो है खून से लहू लहान हो जाता है। और इनके बाद वो बांदी इन बच्चों को उस खोखले तने से लेकर घर गई थी, वो बांदी भी आती है बचाने के लिए, मगर उसको ऊपर भी जो है ये हारिस तलवार चला देता है और वो भी जख्मी होकर के गिर जाती है। उसके बाद दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलकर के रो रहे हैं कि भाई नहीं, मैं तेरा लाशा नहीं देख सकूंगा। बड़ा छोटे को कह रहा है भाई तू तो मुझसे छोटा है, भला मैं तेरे जिस्म को कटता हुआ अपनी आंखों से कैसे देख सकूंगा, भला तेरे धड़ से सर को कैसे अलग होता हुआ देख सकूंगा, भाई मैं नहीं देख सकूंगा। दोनों भाई आपस में बात कर रहे हैं, गले लग करके इसी में अश्कों से आंखों से जो है अश्क बह रहे हैं। मगर जब हारिस ने देखा है बड़ा छोटे को कह रहा है, छोटा बड़े को कह रहा है, फिर उसी गुरूर में उसी गुस्से में उसने तलवार उठाई है और एक ही वार किया है कि जिसमें दोनों मासूम बच्चों के सर तन से जुदा होकर के जमीन पर तशरीफ ले आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों शहजादे चमनिस्ता ने फातिमतुज़ ज़हरा को दोनों फूल यकायक मुरझा जाते हैं और अपनी जान आफरी के हवाले करके इस दुनिया से रुखसत होकर चले जाते हैं। मगर कहते हैं ना, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता। दोनों शहजादों के धड़ों को, जिसमें पाक को नहरे फुरात में उसने डाल दिया। उस जालिम हारिस ने दोनों बच्चों के सरों को एक तोबड़े में रख करके, एक कलश में रख करके, एक मखसूस बर्तन में रख करके हाकिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास जाकर के उसको रखा और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पूछता इसमें क्या है। कहा इसमें मेरा सबसे बड़ा इनाम है, जिसके ताल्लुक से तुमने इनाम का ऐलान किया था, अनाउंस किया था, वो इनाम का हकदार मैं हूं। इसमें तेरे दुश्मनों के सर है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहता है मेरा भला कूफा में कौन दुश्मन है। वो कहता है कि इसमें मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादों के जो है दोनों बच्चों के सर हैं। जैसे ही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद सुनता है फौरन गुस्से में आ जाता है, तिलमुला उठता है, ए जालिम, मैंने इन बच्चों को कत्ल करने के ताल्लुक से थोड़ी पैगाम दिया था। मेरा हुक्म तो यह था कि इन बच्चों को जिंदा सही सलामत मेरे पास लाया जाए, क्योंकि मैंने हाकिम वक्त यजीद के पास खत लिख दिया है कि मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे मेरे पास कैदी बना करके रखे हैं। मैंने इनको, अगर हुक्म हो तो मैं इन्हें जो है तेरे हवाले कर दूं। अब अगर उधर से यजीद का हुक्म आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास जो काम करने वाले लोग थे उनमें से एक मुकातिल नाम का एक शख्स वही था जो मुहिब अहले बैत था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उसे इशारा किया कि इसको भी नहर फुरात के करीब ले जाकर के कत्ल कर दो। दुनिया न किसी की हुई है, न किसी की हुई थी, न कयामत तक किसी की होगी। दुनिया किसी की नहीं हुई है। इसी दुनिया के लिए इन दोनों मासूम बच्चों को उसने शहीद किया और यही शहादत इसके कत्ल होने की वजह बन गई। और इसी को कहते हैं न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। दोनों बच्चों को शहीद करके खुदा को भी छोड़ दिया और खुद अपनी जान को कत्ल करवा कर, मरवा कर और खुद मर करके जो है दुनिया भी गई आखिरत भी गई। मुकातिल से जब पूछने वाले ने पूछा मुकातिल बता, जिस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने तुझसे कहा कि इसको कत्ल कर दे तो उस वक्त तुझे कैसा लगा था, अच्छा लगा था, बुरा लगा था, तेरे दिल की कैफियत क्या थी, कंडीशन क्या थी।
وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں سب سے اچھا موقع اگر کوئی میسر آیا ہے اور زندگی میں سب سے بڑی خوشی اگر کبھی میسر آئی ہے تو وہ وہی وقت تھا جب عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ اس دونوں بچوں کے قاتل کو جو ہے کہ قتل کر دو. اس کے مقابل میں عبید اللہ ابن زیاد اگر پوری دنیا کی مال و دولت بھی میرے ہاتھ میں رکھ دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے ان دونوں بچوں کے شہید کرنے والے اس ظالم کو قتل کرنے پر ہوئی. حارث کہتا وہ حارث مقاتل جو ہے حارث کو لے کر کے چلتا ہے دونوں ہاتھ کو باندھ کر کے اور سر کے طرف سے پکڑ کر کے مقاتل لے جا رہا ہے. وہی نہر فرات کا کنارہ ہے. دونوں بچوں کے سر عبید اللہ ابن زیاد نے مقاتل کو دے دیے تھے. مقاتل نے وہ دونوں سر جو ہے وہاں بھی رکھے ہی تھے کہ خدا کی قدرت کہ جس میں پاک اپنے آپ پانی سے باہر آتا ہے اور گردن مبارک اپنے آپ ان جسم پاک سے چپک جاتی ہے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے نا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے. انہیں اللہ رزق بھی عطا فرماتا ہے. اور ان چیز کو مقاتل نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب ان دونوں کٹے ہوئے سروں کو نہر فرات کے کنارے کے قریب رکھا ہے تو فرات کے پانی سے محمد و ابراہیم کے جسم پاک اپنے آپ پانی سے باہر آئے. پھر وہ گردنیں جو وہ سر جو تھے وہ ان کے جسموں سے جڑے ہیں اور پھر اللہ کی قدرت کے واپس اسی پانی کے اندر دونوں بچوں کی جو ہے وہ لاشیں سما جاتی. اب ادھر مقاتل نے تلوار نکالی اور پھر اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ اس کی گردن مار دی. گردن مارنے کے بعد دیکھو اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی کا جو ہے وہ نتیجہ اور انجام کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب کے اوپر عذاب جو ہوتے سب کے اوپر جو عذاب ہوتا ہے نا سب عذابات کو لوگوں پر ظاہر نہیں فرماتا لیکن کچھ عذابات کو لوگوں پر ظاہر فرما دیتا ہے تاکہ اس سے لوگ عبرت پکڑے اور اس سے جو ہے سبق حاصل کریں اور پھر ایسے گناہ سے انسان توبہ کر لے. اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے ساتھ حارث کے ساتھ یہ ہوا. اس کو قتل کرنے کے بعد مقاتل نے اس کے بھی لاشیں کو اس کے سڑے ہوئے گندے جسم کو بدبودار جسم کو پانی میں پھینک دیا نہر فرات میں. نہر فرات میں جب پھینکا ہے تو نہر فرات کے ایک ایک پانی کے قطرے نے اس وقت پکار کر کہا تھا اے مقاتل ہمیں محمد و ابراہیم کی لاشیں تو پسند ہے وہ تو گوارا ہے لیکن اس ناپاک کی لاش گوارا نہیں ہے. پانی نے فوراً اس کی جو ہے کہ لاش کو پانی باہر پھینک دیا کنارے پر آ گئی. اب حکم تھا کہ کوئی گڈھا کر کے ہمیں اس کو دفن کرنا. ہر مسلمان کے تعلق سے یہ حکم ہے. بظاہر تو وہ کلمہ پڑھنے والا تھا. مقاتل نے گڈھا کھودا دفن کیا مٹی ڈال دی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جسم جو ہے کہ واپس مٹی سے باہر آ گیا. زمین کا ایک ایک ذرہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی جگہ میرے سینے میں بھی نہیں ہے. حالانکہ میرے سینے میں بڑے بڑے زانی موجود ہیں, میرے سینے میں بڑے بڑے شراب خور موجود ہیں, میرے سینے میں بڑے بڑے جواری موجود ہیں, میرے سینے میں بڑے سے بڑے جھوٹے موجود ہیں, میرے سینے میں بڑے بڑے گنہگار موجود ہیں, لیکن میرے سینے میں اہل بیت رسول اللہ کا قاتل مجھے برداشت نہیں. پھر مقاتل نے چند لوگوں کو بلایا, کہا لکڑیاں جمع کرو, اب اس کے جسم کو دنیا کا کوئی بھی حصہ جو ہے قبول نہیں کرے گا. لکڑیوں پر رکھ کر کے آگ کے ذریعے سے جلا کر پھر اس کے جسم کو خاکستر کر دیا. یہ ہے اہل بیت رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے اور اہل بیت رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے کا انجام. ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں بچوں کی شہادت ہو جاتی ہے. 3 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے. اسی دن امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام اعوان و انصار کے ساتھ مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے. مکۃ المکرمہ میں آپ کو روکنے کی بڑی کوشش کی. عبداللہ ابن عمر نے آپ کو مشورہ دیا, عبداللہ ابن عباس نے آپ کو روکا, عبداللہ ابن زبیر نے آپ کو روکا, یہاں تک کہ آپ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ نے بھی آپ کو روکا. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے صاف کہا کہ مجھے جانا ہی ہوگا, اس لیے کہ جو
ان یزیدیوں ان کوفیوں نے جو پیغام پہنچائے تھے وہ پیغام مجھ تک آ چکے ہیں. بطور نائب کے میں نے اپنے بھائی مسلم کو بھیجا, ان کا بھی خط آ گیا ہے کہ یہاں کے ماحول اور حالات یہاں کے ٹھیک ہیں, یہاں ماحول سازگار ہے, آپ تشریف جلد سے جلد لے آئیں. لہٰذا اب جو ہے کوئی بھی عذر باقی نہیں رہ جاتا, شریعت کے اعتبار سے اب میرا جانا ضروری ہے. اور محمد ابن حنفیہ جو آپ کے بھائی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا اور آقا نے ایک راز کی بات کہی تھی, جب تک وہ بات پوری نہیں ہو جاتی میں کسی کی بات ماننے والا نہیں ہوں اور ضرور مجھے کوفہ جانا ہے. حضرت محمد بن حنفیہ نے کہا مجھے وہ راز کی بات بتائے کیا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عریضہ پیش کیا, ارشاد فرمایا کہ وہ بات میرے اور نانا کے درمیان راز ہے, نہ میں اپنے جیتے جی وہ راز کسی پر افشا کروں گا, اور میری شہادت کے بعد بھی وہ راز جو ہے میرے سینے ہی میں لے کر کے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اس کے بعد امام علی مقام, امام عرش مقام, امام حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو مدینہ شریف سے چلے تھے, وہ قریب 82 لوگوں کا لشکر تھا, قافلہ جو چلا تھا 82 لوگوں کا مکۃ المکرمہ سے, اور راستے سے کافی سارے دوسرے عرب لوگ بھی آپ کے ساتھ چلے آئے تھے, تمام حالات سے واقف تھے. جب یہاں سے آپ آگے بڑھے ہیں تو مکۃ المکرمہ کے بعد سب سے پہلے مقام شقوق آتا ہے کہ یہاں جب آپ پہنچتے ہیں تو ایک شخص جو کوفہ سے آ رہا تھا اس نے آپ کو پیغام دیا, اے امام علی مقام آپ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں. امام نے کہا مجھے کوفہ والوں نے جو ہے پیغام دیے ہیں, میں انہی کی طرف جانے کا جو ہے ارادے کی خاطر مدینہ سے چلا اور مکہ ٹھہرا, مکہ سے پھر جو ہے کہ اپنے کوفہ کی طرف رواں دواں ہوں. آپ وہ آنے والا کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور چہیتے نواسے, اے نواسے رسول سبط پیمبر, ہرگز آپ وہاں نہ جائیں, اس لیے کہ اب وہ لوگ آپ کے اپنے نہیں ہیں. ان کوفیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے, اور جن لوگوں نے آپ کے نام پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دست پر جو ہے کہ بیعت کی تھی, انہی لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے, اور آپ کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا. جب امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ سماعت فرماتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے بھائی کی شہادت کی وجہ سے اشک جاری ہو جاتے ہیں, اور آپ کی آنکھوں سے جو ہے کہ وہ آنسوؤں کے قطرات بہنے لگتے ہیں. یکایک اسی درمیان حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بیٹی آ جاتی ہیں. حضرت امام علی مقام کے پاس جب وہ آتی ہیں, امام ان کو بڑی محبت اور بڑا پیار دیتے ہیں. وہ بیٹی کہتی ہے چچا جان, اتنی محبت اور اتنی خلوص اور للہیت کے ساتھ اور اتنی محبتوں کے ساتھ میری زندگی میں کبھی بھی آپ نے دستے شفقت اتنا پیار بھرا کبھی سر پر نہیں رکھا ہے, اور جس انداز سے آپ دستے شفقت پھیر رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید مجھے اور اس علاقے میں مجھے یتیم کر دیا گیا ہے, اور کوفہ کی سرزمین پر میرے والد حضرت مسلم بن عقیل کو غالباً شہید کر دیا گیا ہے. جیسے ہی وہ بچی یہ کہتی ہے, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے مزید اور تیزی کے ساتھ جو ہے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر حضرت امام مسلم بن عقیل کے بچی کو جو ہے آپ دلاسا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی, جب بھی تجھے باپ کی یاد آئے نا تو مجھ حسین ابن علی کو اپنا باپ کہہ کر پکار لینا. بیٹی, جب بھی تجھے ماں کی یاد آ جائے نا, میری بہن زینب کو ماں کہہ کر کے پکار لینا. بیٹی, جب تجھے تیرے چھوٹے چھوٹے بھائی محمد اور ابراہیم کی یاد آ جائے, اس وقت میرے بیٹوں حضرت امام علی اکبر اور حضرت علی اصغر کو اپنا بھائی کہہ کر کے پکار لینا. یوں کہہ کر کے آپ دلاسا دیتے ہیں, اور پھر یہاں سے آپ نے تھوڑی دیر قیام فرمایا, اور قیام فرمانے کے بعد پھر یہاں سے آپ مزید آگے بڑھتے ہیں اور آپ مقام صالبہ میں پہنچتے ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مقام صالبہ میں پہنچی ہے. الغرض مقام شقوق یا مقام صالبہ دونوں میں سے ایک جگہ حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچ جاتی ہے, اور پھر اس جگہ آپ کا قیام ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ جو ہے تمام لوگوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, اور خطبے کے درمیان آپ فرماتے ہیں اے لوگو دیکھو, ہم مدینہ سے چلے اور پھر مکہ میں ہم نے جو ہے کہ اپنا قیام کیا, اور وہاں سے پھر اب یہاں آگے چلے ہیں. ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم کوفہ جائیں گے, کوفہ کے لوگ جو ہے ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں گے, لیکن اب کوفیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے. جس بھائی کو میں نے اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا, اس بھائی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد انہی کے ساتھ غداری کر کے ان کو شہید کر دیا گیا ہے. لہٰذا تم لوگوں میں سے جو بھی ہمیں چھوڑ کر جانا چاہے وہ چلے جائیں. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر لوگوں کو جب ملتی ہے, اور جب یہ کوفیوں کی بے وفائی اور غداری کی خبر ملتی ہے,
تو آپ کے ساتھ جتنے عرب کے دوسرے لوگ جو مکہ سے چلے تھے اور دوسرے راستے سے جو آپ کے ساتھ ہوئے تھے، تقریباً وہ تمام لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور واپس اب وہی 82 لوگ آپ کے ساتھ ہیں جو مدینہ شریف سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ پھر یہاں سے مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مقام کوہ ذی حشم میں پہنچتے ہیں۔ جب یہاں پہنچتے ہیں تو آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ملاقات حضرت حر سے ہو جاتی ہے۔ انہی تینوں مقامات میں ایک مقام پر، یا تو مقام شقوق میں، یا مقام ثعلبہ میں، یا مقام کوہ ذی حشم میں، امام علی مقام، امام عرش مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی پیاری اور چہیتی بہن حضرت زینب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ عالم خواب میں آپ نے اپنے نانا کو دیکھا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ نانا خواب میں کہہ رہے ہیں، بیٹا حسین ان قریب تمہیں شہید کر دیا جائے، اور نانا یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر اور اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما۔ امام حسین کہتے اسی خواب کے درمیان ایک غیبی آواز آتی ہے کہ آواز دینے والا آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ سننے کے بعد آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پیدر پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ والد بزرگوار کی بارگاہ میں، والد بزرگوار کیا ہوا؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیٹا ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اور خواب میں ندائے غیبی جو تھی وہ یہ تھی کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، والد کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام علی مقام، امام عرش مقام کہتے ہیں، ہاں بیٹا یقیناً ہم ہی حق پر ہیں۔ پھر حضرت علی اکبر تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں، اے والد بزرگوار، مرنا تو ایک نہ ایک دن سبھی کو ہے، لیکن موت تو وہی ہے جو اللہ کی راہ میں کسی انسان کو میسر آئے۔ اسی جذبہ شوق و شہادت کے ساتھ، اسی شوق اور اسی جذبہ شہادت کے ساتھ یہ کاروان پھر آگے بڑھا۔ مقام کوہ ذی حشم میں جا کر کے حضرت حر کے لشکر کے ساتھ سامنے آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ادھر سے حضرت حر ہیں، ادھر امام علی مقام حر آتے ہیں اور تمام باتیں بتا دیتے ہیں کہ جب آپ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، اس کی خبر عبید اللہ ابن زیاد کو ہوئی تو اس نے 1000 کا لشکر دے کر کے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ میں آپ کے اس پورے کاروان کو، پورے قافلے کو گھیر کر کے مجبور کر کے کوفہ تک پہنچا دوں۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اے حر کیا تم مجھ پر زبردستی کرو گے؟ حضرت حر کہتے ہیں، اے صبت رسول اللہ، اے نواس رسول، اس غلام کے جسم میں اتنی طاقت کہاں کہ وہ نواس رسول پر اپنا زور اور زبردستی چلا سکے؟ مگر حضرت ایک بات ہے، میرے ساتھ جو 1000 کا لشکر ہے اس میں سب حسینی نہیں، بہت سارے یزیدی بھی ہیں، اسی لیے مگر اس وقت اگر میں نے آپ کے ساتھ زیادہ نرمی رکھی تو یہ پیغام پہنچا دیں گے عبید اللہ ابن زیاد کو، اور پھر وہاں سے جو لشکر آئے گا تو پھر وہ آپ پر زیادتی کرے گا۔ لہٰذا بہتر یہ کہ میں ابھی دکھاوے کے لیے تھوڑی تھوڑی زیادتی کروں، آپ اس کو دل پر مت لیجیے گا اور میری اس کوتاہی اور غلطی کو معاف فرما دیجیے۔ امام حسین پاک اور جناب حضرت حر میں جو ہے پیدر پہ مسلسل بات ہو رہی ہے۔ امام حسین پاک نے 3 چیزیں سامنے رکھی کہ جن لوگوں نے ہماری بیعت کی ہے حضرت مسلم کے ہاتھوں پر، مجھے ان لوگوں تک چلے جانے دو۔ دوسرا یہ کہ دیکھو ان لوگوں نے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، ان لوگوں نے مجھے خط اور کتابت کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے مجھے بلایا ہے، اور جتنے 150 سے زیادہ خط حضرت حر کے سامنے امام علی مقام نے رکھ دیے۔ حضرت حر کہتے ہیں کہ امام علی مقام مجھے ان خطوں کا کوئی علم نہیں ہے،
مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے مجھے آپ کو روکنے کے لیے اور آپ کے پورے قافلے کو مجبور کر کے کوفہ تک اس کے گورنر ہاؤس تک پہنچانے کا حکم۔ امام علی مقام فرماتے ایسا نہیں ہو سکتا، تیسرا راستہ یہ ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنی مرضی سے جہاں چاہوں چلا جاؤں۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے، اگر میں نے یہاں تھوڑی سی بھی نرمی کی تو بہت کم وقت کے اندر ایک لشکر جرار آ جائے گا، پھر وہ جو ہے کہ سیدھا آپ کے اوپر ظلم و جبر کرے گا، زیادتی کرے گا، لہٰذا حضرت آپ ایسا نہ کریں۔ مجھے اس نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں اور آپ کو کسی شہر میں نہ داخل ہونے دوں، نہ قادسیہ شہر میں، نہ جو ہے شہر کوفہ میں، بلکہ آپ کا مقام چٹیل میدان میں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں سے آپ کا رابطہ نہ ہو سکے، لوگوں سے آپ کا کانٹیکٹ نہ ہو سکے۔ امام علی مقام امام عرش مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ چلتے رہے یہاں تک کہ حضرت حر نے کہا کہ اب حضرت ایک کام کیجئے، مجھے حکم یہ ہے کہ میں آپ کے قافلے کے قریب ہی اپنا قافلہ رکھوں، اپنے لشکریوں کو، مگر چونکہ آپ کے قافلے میں مستورات ہیں، یعنی عورتیں ہیں جو مکمل پردے میں لیس ہیں، جن کے سروں کے بال بھی آسمانوں کے پرندوں نے نہیں دیکھے، انسان تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کے گھر کی عورتوں کے چہرے تو چہرے، ان کے پاؤں کے اوپری چمڑی کو بھی کسی انسان تو انسان، جانور تو جانور، اڑتے ہوئے پرندوں نے نہیں دیکھے۔ حضرت آپ کے گھر کی عورتیں جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اس لیے اس بات کو لے کر میں اپنے قافلے والوں سے کہوں گا، اپنے سپاہیوں سے، کہ بھئی یہ اہل بیت اطہار کی عورتیں ہیں، یہ پردہ کرتی ہیں، اس لیے اپنا قافلہ تھوڑا دور رکھو، تھوڑا فاصلے پر رکھو۔ حضرت جب میں اپنا قافلہ اور اپنے لشکر کو جب فاصلے پر رکھ دوں اور رات ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ جو ہے رات کے کسی بھی پہر، اولن تو آپ یہاں اپنا قافلہ اور اپنا خیمہ گاڑ دیجیے گا، اپنا قافلے کو ٹھہرا دیجیے گا، اس کے بعد رات کے کسی پہر آپ یہاں سے جہاں جانا چاہتے چلے جائیے گا، میں حر آپ کو روکوں گا نہیں، لیکن یہ بات صرف آپ ہی کو پتا ہونی چاہیے، کہیں میری جو 1000 کے لشکری اس میں کسی یزیدی کو پتا چل گیا تو پھر پریشانی ہوگی اور پھر معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ امام علی مقام نے اس عرضی کو قبول فرمایا، اس نے اپنے 1000 کے لشکر کو ایک جگہ ٹکا دیا اور اہل بیت اطہار کچھ فاصلے پر انہوں نے اپنے خیمے گاڑ دیا۔ تقریباً آدھی رات گزرنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام قافلے والوں کو بیدار کیا اور کہا کہ اب یہاں سے میں کوچ کرنا چلو۔ اب یہاں سے سفر شروع ہوا، رات کا اندھیرا تھا اور اسی طریقے سے سفر بھی کرنا تھا کہ ان یزیدیوں کو شک نہ ہو، مگر تقدیر الہی مقدر ہو چکا تھا اور خود امام علی مقام بھی جانتے تھے کہ بچ کر جانا تو ہے ہی نہیں، لیکن امام نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جان کے سبب سے اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ پر عذاب نازل کرے۔ وہ کس طریقے پر انشاءاللہ آگے آپ سماعت کریں گے۔ امام علی مقام امام عرش مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لشکر کو لے کر کے آہستہ آہستہ وہاں سے روانہ ہو گئے، چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ آئی۔ اب یہاں جا کر کے جانور اپنے آپ رک گئے، جانور ہے کہ آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، اے میرے امام، یہاں سے ہم آگے جانا چاہ رہے لیکن جانور ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے جانور کے پاؤں کو زمینوں نے پکڑ لیا ہے۔ امام نے کہا ہو سکتا ہے جانور تھک گئے ہوں، بہتر یہ ہے کہ اسی سرزمین پر اتر جاؤ اور یہیں خیمے گاڑ دو، کیونکہ ہم ویسے بھی آدھی رات سے سفر کر رہے ہیں، اب ان کا جو لشکر تھا اور ان کا جو 1000 کا لشکر تھا وہ ہم سے کافی فاصلے پر ہو چکا ہوگا، یہیں خیمے گاڑ دو۔ تمام لوگ اترے، کجاوے جانوروں سے نیچے اتارے گئے اور خیمے گاڑنے کے لیے زمین کھودی گئی۔ جس جگہ پر زمین کھودی گئی اس جگہ پر تازہ خون اس زمین سے نکل رہا ہے۔ خیمے لگانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی، جس درخت کو بھی کاٹا جاتا اس درخت کی ٹہنیوں سے تازہ خون ٹپکتا۔ حضرت عباس علمبردار نے آ کر کے امام کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، امام سمجھ نہیں آتا کہ یہ زمین کیسی ہے، زمین کھود رہے تو زمین سے خون نکل رہا، درخت کاٹ رہے تو درخت سے خون ٹپک رہا ہے۔ امام نے کہا ذرا معلوم کرو تو یہ زمین کیا ہے، اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟
لوگوں نے بتایا کہ اس زمین کو ماریا کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا دیکھو معلوم کرو اس کا دوسرا نام بھی ہوگا۔ جب مزید تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ اس کا دوسرا نام کربلا۔ امام نے کہا اب یہی ہماری آخری منزل ہے، اور یہی ہماری وہ منزل ہے کہ جہاں اہل بیت اطہار کے خون کی ندیاں بہائی جائیں گی، جہاں ہم تمام تر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی مرتبہ شہادت نصیب فرمائے گا، اور اسی سرزمین پر ہمارا خون جو ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ خون سے لہو لہان ہو چکا ہوگا۔ حضرت عباس علم بردان نے کہا امام آپ کو کیسے پتہ؟ امام کہتے ایک مرتبہ جنگ صفین سے پلٹتے وقت والد بزرگوار نے اسی جگہ قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد اچانک جو ہے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کر کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہ رہے ہیں، اور مجھے اس وقت امام حسین چھوٹے تھے، امام علی مقام کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، مجھے قریب بلا کر کہا بیٹا یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر تجھے شہید کیا جائے گا، بیٹا جب وہ موقع ہے صبر کرنا۔ اور بڑے بھائی امام حسن پاک سے کہا تھا بیٹا اپنے بھائی کو زندگی کے ہر موقع پر ہر پہلو میں صبر اور شکر کا درس دیتے رہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر ہمیں شہید کر دیا جائے۔ جس دن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا پورا یہ قافلہ کربلا کی سرزمین پر اترا ہے، سن ہجری 61 محرم کی دوسری تاریخ، کسی طریقے سے کیسے نہ کیسے کر کے جگہ الگ الگ دیکھ کر کے پھر وہاں خیمے گاڑ دیے گئے۔ نہر فرات سامنے ہے۔ اب ادھر عبید اللہ ابن زیاد کو پتا چلا کہ رات بھر وہ خیمہ زن تھے اہل بیت اطہار، صبح ہونے سے پہلے نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ جاسوسوں کو دوڑا دیا، لوگوں کے ذریعے سے معلوم کیا تو پتا چلا کہ حسین ابن علی کا مکمل قافلہ جو ہے نہر فرات کے قریب خیمہ زن ہے۔ اس نے ایک قاصد کو یہاں سے دوڑا دیا اور قاصد کو بھیجا امام علی مقام کے پاس کہ جاؤ اور امام کے پاس یہ پیغام پہنچا دو۔ امام علی مقام کے پاس وہ قاصد آیا، امام علی مقام نے وہ پیغام کھولا اور پیغام کھول کر کے پڑھ کر کے جو ہے آپ نے نفرت کے ساتھ حقارت کے ساتھ اس پیغام کو پھینک دیا۔ اس قاصد نے کہا کہ حضرت ایسی کیا بات لکھی ہوئی ہے اس میں؟ امام کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے آنے والے، مجھے یہاں مجھ سے بیعت لینے کے لیے اگر مجھے آنا ہوتا تو میں بیعت مدینہ ہی میں لے لیتا۔ یہ حسین کا سر ہے کہ سر کٹ سکتا ہے، مگر یہ ہاتھ کبھی بھی باطل اور ظالم کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا۔ جا کے عبید اللہ ابن زیاد سے کہہ دینا کہ اس خط کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ قاصد گیا، عبید اللہ ابن زیاد کو تمام تر بات بتائی کہ ایسے خط پھینک دیا، بڑھا چڑھا کر، وہ بھی یزید ہی تھا، بڑھا چڑھا کر اس نے پیش کیا۔ اب ادھر عمرو ابن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد نے بلایا اور کہا کہ تمہیں ملک رے کی حکومت اور گورنری چاہیے۔ اس وقت بڑے بڑے جو شہر ہوتے تھے ان کو ملک کہا جاتا تھا، اور رے جو ہے ابھی بھی ہمارے زمانے میں موجود ہے۔ ایران کی جو راجدھانی ہے جس کو تہران کہا جاتا ہے ہمارے زمانے میں، وہی اس زمانے میں رے تھا، اس شہر کا نام اس وقت رے تھا، رے۔ عمرو ابن سعد سے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں ملک رے کی حکومت اور گورنری چاہیے۔ ہاں، کافر ایک کام کرو، 4000 کا لشکر لے جاؤ اور حسین ابن علی سے یا تو بیعت لو یا پھر انہیں قتل کر دو۔ شروع میں عمرو ابن سعد بھی نہیں چاہتا تھا کہ امام علی مقام کو قتل کرے، اس نے بڑی کوشش کی، ٹال مٹول سے بھی کام لیا، بہانہ بازی بھی کی، صلح کا راستہ بھی اس نے اختیار کیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کے پاس
جو اپنی مستی میں مست ہے، کوئی شراب پی کر کے مست ہے، کوئی اپنے کسی اور گناہ میں مست ہے، کوئی وہ ہے جو اہل بیت اطہار کی بے ادبیاں، گستاخیاں، غیبتیں کر رہا ہے، کوئی وہ ہے انہی میں کہ حسینی ہے لیکن اپنے عشق کا اظہار نہیں کر رہا ہے، کوئی وہ ہے کہ جن کا دل تو ان کے ساتھ ہے لیکن مال و دولت کی رنگینیوں نے انہیں جو ہے حکومت وقت کے ساتھ کر دیا ہے۔ الغرض کے تمام لوگ اپنی مستی میں مست ہے۔ اسی درمیان ان یزیدیوں کے لشکر سے ایک شخص کو عمرو ابن سعد کی طرف سے بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ دیکھو کل کی جنگ کی تیاریاں امام علی مقام کے خیمے میں کیسی ہو رہی ہے۔ وہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد جب خیمہ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پاس وہ آ کر کے ٹھہرتا ہے تو کیا سنتا ہے کہ اندر سے کہیں سے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ کہیں خیمہ جس کا جو ہے کہ پردہ ہٹا ہوا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کسی خیمے کے اندر جو ہے وہ نوجوانان سجدے میں اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کوئی وہ ہے جو ذکر میں جو ہے کہ لگے ہوئے ہیں، کوئی تسبیح و تحلیلات پڑھ رہے ہیں، کوئی وہ ہے جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، کوئی وہ ہے جو ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے ہیں، اور کوئی وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری رات سے عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ یزیدی سوچ رہا ہے کہ جنت اس طرف ہے یا جنت اس طرف۔ باوجود کے پکا یزیدی تھا، اس کے باوجود وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آیا اللہ کو خوش کرنے والے اس طرف ہے کہ جن کے صبح جن کو قتل ہونا ہے، باوجود اس کے بھی پوری رات کوئی نماز میں گزار رہا ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قرات میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحلیل میں ہے، کوئی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہا ہے، کوئی اللہ کا پاک کلام قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک ہمارا لشکر ہے، 22,000 کا لشکر ہے، لیکن ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو رات کو نفل نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے ایمان تھا، اس ایمان کا جو ہے کہ نور چمکا، لیکن پھر وہی دنیاوی حرص بیچ میں آ گئی اور کہتا ہے کہ چھوڑو ان کو، جو کچھ کرنا ہے کریں، ہمارے لیے حکومت وقت ہے نا۔ پھر دنیاوی لالچ دل میں بیدار ہوتی ہے، وہ پلٹ کر جاتا ہے، عمرو ابن سعد کو کہتا ہے ایسی جو ہے کہ تیاریاں تو کچھ نہیں، نہ وہاں تیر کو تیار کیا جا رہا ہے، نہ تلوار کو سیقل کیا جا رہا ہے، نہ نیزوں کی انیاں نکالی جا رہی ہے، اور نہ ہی جو ہے تلواروں کی دھاریں تیز کی جا رہی ہے، اور نہ ہی برچھے اور بھالوں کو تیار کیا جا رہا ہے، بلکہ وہاں تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل میں مستغرق ہے، کوئی وہ ہے جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہا ہے۔ الغرض کے ہر کوئی ایسے ہی عمل کر رہا ہے۔ رات گزری، اسی شب امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے آخری خواب دیکھا، جس خواب میں اپنے نانا کو دیکھا، اور نانا نے آخری وصیت فرمائی، بیٹا حسین اب ان قریب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم آج کا دن غروب ہونے سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے بیٹا حسین تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ بیٹا حسین فکر مت کرنا، صبر کرنا، پتا ہے بیٹا تیرے استقبال میں اللہ جنت کو سجا رہا ہے۔ بیٹا حسین تیرے استقبال میں، تیرے ویلکم میں اللہ جنت کو سجا رہا ہے۔ جنت وہ ایسا باغ ہے کہ جب سے اللہ نے تخلیق کیا ہے، جب سے اللہ نے بنایا ہے، اس کے حسن کا عالم یہ ہے کہ اس میں جو حورے رہتے ہیں نا، حورے ان کے سروں کے جو بال ہیں نا، وہ ایک بال بھی روایت بتاتی ہے کہ اگر ایک بال اس زمین پر گر جائے تو اس میں اللہ نے اتنا نور رکھا ہے کہ سورج کی روشنی اس نور کے سامنے پھیکی اور ماند پڑ جائے۔ اللہ نے جنت میں شہد کی نہریں رکھی ہیں، اللہ نے جنت میں دودھ کی نہریں رکھی ہیں، اللہ نے جنت میں ایسے درختوں کو اور ایسی نہروں کو جاری فرمایا ہے کہ نہر چل رہی ہے اور دونوں کناروں پر اللہ نے درختوں کو پیدا فرمایا۔ یہ صفت اللہ نے قرآن میں تذکرے فرمایا۔ اللہ نے جنت میں مختلف قسم کے زبرجد اور مختلف قسم کے ریحان سے، مختلف قسم کے ہیرے جواہرات سے اللہ نے وہاں محلوں تعمیر کیا ہے۔ ایک ہی ہیرا اتنا بڑا ہے کہ اس میں پورا محل تیار اللہ نے کر دیا۔ لیکن پھر بھی امام کے نانا فرماتے، بیٹا حسین تیرے استقبال کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجا رہا ہے۔ بیٹا حسین
تمہاری آنے کی امید میں تمہاری ماں اور تمہارے والد دونوں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خواب دیکھ کر کے پھر بیدار ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی سب سے پیاری بہن حضرت زینب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہن زینب، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم راہی اجل کو لبیک کہہ کر کے اس دنیا کو چھوڑ کر بہن چلے جائیں گے، لیکن بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کیونکہ میرے بعد اگر کسی کو اہل بیت رسول اللہ کے اس پورے قافلے کو اگر کسی کو سنبھالنا ہے تو میری بہن تم ہی ہو جو اس پورے قافلے کی دیکھ ریکھ کرو گی، اور تمہارے ہی جو ہے سرکردگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قافلے کو یہاں سے دمشق اور دمشق سے جو ہے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائے گا۔ بہن زینب ہر قدم پر صبر کا مظاہرہ کرنا۔ صبح ہوئی، نماز فجر ادا ہوئی، نماز فجر سکون اور اطمینان کے ساتھ تمام تر اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کے تمام تر رفیقوں نے بڑی محبت کے ساتھ امام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ یہ تمام شہدائے کرب و بلا کی آخری نماز ہے جو امام علی مقام کی اقتداء میں وہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، فجر کی نماز سے فراغت کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے دعائیں کی ہیں۔ کیا دعا کی ہے امام جانے، امام کے وہ جانی ساران اور رفیق جانے، اور ان دعاؤں پر کتنی محبتوں کے ساتھ، کتنی للہیت کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ ان رفیقوں نے، ان اہل بیت اطہار کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے آمین کہا ہوگا، اور پھر کیسے اللہ قبول نہ فرمائے، ضرور اللہ قبول فرمائے گا۔ وقت گزرا اور پھر اس کے بعد میدان کارزار کی بھٹی گرم ہوئی۔ سب سے پہلے وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ان کی شادی ہوئی ابھی صرف 17 دن ہوئے تھے۔ جس جگہ امام علی مقام کا قیام تھا کچھ فاصلے پر یہ رہ رہے تھے۔ ان کی ماں نے بلایا، بیٹا ادھر آؤ، تم میرے نوجوان بیٹے ہو، بیٹا میرا دنیا کا پورا ساز و سامان تو تو ہی میرے دنیا کا سہارا ہے، لیکن بیٹا اب میں سوچتی ہوں کہ تو صرف دنیا کا سہارا نہ بن، آخرت کا بھی سہارا بن جا۔ بیٹا کہتا ہے ماں پورا کھل کے بتائیے کیا کہنا چاہتی۔ کہا بیٹا بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تقریباً تمام لوگ یا ان کی اکثریت کربلا کے میدان میں آ گئی ہے، اور ظالموں جابر غدار کوفیوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ بیٹا ان کے ساتھ دینے والا کوئی نہیں، جا ان کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دے تاکہ تیری یہ دنیا بھی شاد آباد ہو جائے اور تیری قبر بھی شاد آباد ہو جائے۔ اور میدان محشر میں بیٹا تیرا سر جب تیرے دھڑ سے الگ ہو کر کے اس سے بہنے والے خون کے ساتھ جب تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے تو تو اپنی زبان حال سے پکار کر کہے مولا جسم پر یہ جو خون لگا ہے یہ خون کسی اور کی محبت میں نہیں، تیرے نبی کے نواسے کی محبت میں اس سر کو میں نے اپنے تن سے جدا کروایا ہے، مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے میں نے اس سر کو جو ہے تیری بارگاہ میں دیا تھا۔ بیٹا کہتا ہے ماں ٹھیک ہے، بیوی سے اجازت لے لو۔ ماں کہتی ہے بیٹا مت جا، اس لیے کہ میں بھی ایک عورت ہوں، میں بھی جانتی ہوں میرے سینے میں بھی عورت کا دل ہے، کہ ہرگز تیری بیوی تجھے اجازت نہیں دے گی۔ ماں فکر نہ کریں، 17 دن کی جو زندگی مجھے اس کے ساتھ میسر آئی ہے میں نے سمجھ لیا ہے کہ میری بیوی ایک بہترین اور وفا شیار شریک حیات اور ہمدرد ہے۔ ماں اجازت دے دو۔ ٹھیک ہے بیٹا چل۔ ماں سے اجازت لی، حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اپنی بیوی کے پاس، زوجہ کے پاس، اور جا کر کے کہتے ہیں ایسا ایسا معاملہ ہے، والدہ نے شہادت کے لیے حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ میں تجھ سے اسی وقت راضی ہوں گی جب تو میرے دودھ کا حق ادا کر، اور میرے دودھ کا بیٹا حق یہ ہے کہ تو نواسے رسول کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کرے۔ اے میری شریک حیات، کیونکہ نکاح کے بعد تیرا مجھ پر حق ہے اور میرا تجھ پر حق ہے، لہذا بتاؤ مجھے مشورہ دو میں کیا کروں۔ وہ بیوی کہتی ہے اے شوہر نامدار،
میری شادی آپ سے ہوئی، میرا کوئی باپ نہیں، میں یتیم ہوں، میری ماں نہیں ہے، میرا بھائی بھی نہیں ہے، آپ کے علاوہ میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ 17 دنوں کی جو مجھے زندگی ملی، یہی تو اصل کل متاع زندگی ہے کہ ان 17 دنوں میں اللہ نے مجھے زندگی کی ہر خوشی عطا فرما دی۔ لیکن شوہر نامدار، اگر آپ امام علی مقام کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو جائیں، مگر آپ کے بدلے میں مجھے امام سے کچھ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کیا چاہیے؟ کہا یہ بات میرے اور امام کے درمیان کی، یہ بات میں آپ کو نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے چلیے، تینوں لوگ چلے، بیوی، ماں اور بیٹا، تینوں لوگ چلے۔ وہب بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے، اس تمام باتیں کی، کہا کہ حضرت یہ میری زوجہ ہے، کچھ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس خاتون سے کہا جی بی بی، جی خاتون بتائیں کیا بات ہے۔ امام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، میرے یہ شوہر ہے، ان کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں اور ان کی والدہ کی چاہت ہے کہ یہ اپنی جان کو آپ کے قدموں پر قربان کر دے، مجھے اس پر بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر چونکہ میرے شوہر ہے، مجھے ان کی جان کے بدلے میں کچھ چاہیے۔ امام کہتے ہیں مانگو، کیا مانگتی؟ وہ وفا شیار عورت کہتی ہے حضرت یہ بات میں آپ کے کانوں میں کہوں گا۔ اس عورت کو آپ نے اختیار دیا، ٹھیک ہے آ کے کہیے۔ امام کے کانوں میں اس نے آ کر بات کی، امام مسکرانے لگے اور مسکرا کر کے اپنے چہرے کو ہاں کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ عورت جو اس کی ساس تھی وہ بھی سوچ میں پڑ گئی کہ بھئی آخر اس نے امام سے مانگا کیا ہے، یہاں تو امام کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حد تو یہ ہے کہ گھر والوں کو پلانے تک پانی میسر نہیں ہے، یہاں امام کیا دے سکیں گے۔ مگر پھر وقت آیا، میدان کربلا کی سرزمین میں جنگ کی بھٹی بھڑک اٹھی، اور سب سے پہلے یہی حضرت وہب بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ امام علی مقام کی اجازت سے میدان کربلا کی طرف نکلے، گئے۔ حل میں مبارز ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ اب چونکہ یہ تو کھائے پیے تندرست بالکل مضبوط ہو کر آئے تھے، لوگ آئے مقابلے کے لیے، دونوں طرف سے حملے شروع ہوئے، وہاں سے وہ تلوار کا حملہ کر رہے ہیں تو یہ ڈھال پر روک رہے ہیں، یہاں سے جو یہ تلوار کا جو ہے کہ وار کر رہے ہیں تو سامنے والا تلوار کے وار کو اپنی ڈھال پر، کبھی اپنے تیر پر، کبھی برچھی پر، کبھی جو ہے کہ بھالے پر، کبھی نیزے پر، الغرض کے مختلف ہیلوں کے ذریعے سے وار کو روکا جا رہا ہے، پھر مسلسل وار کیا جا رہا ہے۔ کئی لوگوں کو قتل کرنے کے بعد حضرت وہب بن عبداللہ پلٹ کر آتے ہیں، ماں اب راضی ہے تم مجھ سے؟ جسم سے خون بہ رہا تھا کیونکہ بہت زخم آپ کو بھی لگے تھے۔ ماں کہتی ہے بیٹا راضی تو ہوں، لیکن اب بھی میرے دودھ کا حق تو نے ادا نہیں کیا، کیونکہ ابھی دودھ کیا جو حق تجھے ادا کرنا تھا اس کی تو شروعات ہے کہ تیرے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ بیٹا دودھ کا حق اس وقت ادا ہوگا جب تیرا یہ سر امام حسین کے قدموں پر قربان ہوگا۔ پھر پلٹ کر گیا، پھر پیدر پہ حملے شروع، مقابلہ شروع ہے، دونوں طرف سے تیر تلوار چل رہی ہے، تیر چل رہے تو اپنے آپ کو روک رہے ہیں، مد مقابل جب کوئی آ رہا ہے تنہا، دونوں طرف سے تلواریں چل رہی ہے، کبھی نیزے ایک دوسرے کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں، کبھی برچیوں کے ذریعے سے ایک دوسرے پر حملہ ہو رہا ہے۔ الغرض پیدر پہ جب حملے ہوئے اور سپہ سالار وقت نے دیکھا کہ اس انسان کو تنہا یا دو دو پانچ پانچ لوگوں کے ذریعے سے قابو کرنا ممکن نہیں ہے، چاروں طرف سے اس کو گھیر لو اور پھر دور رہ کر کے تیر مارو، اس لیے کہ ان کے پاس تیر نہیں ہے، دور رہ کر کے تیر مار کر کے زخمی کرو۔ چاروں طرف سے انہیں گھیر لیا گیا اور پھر تیروں کے ذریعے سے ان کو زخمی کیا گیا، قریب 27 یا 25 زخم آپ کے جسم پر لگے۔ زخم کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جسم میں اتنی طاقت نہیں رہتی ہے اور آپ زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ ایک ظالم آپ کے سینے مبارک پر چڑھ کر کے ایک خنجر لے آتا ہے اور وہ خنجر آپ کے سینے میں جو ہے کہ وہ داغ دیتا ہے
اور اسی کے ساتھ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ظالم مزید آگے بڑھتا ہے. آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹ کر ایک گیند کی طرح امام علی مقام کے خیموں کی طرف پھینک دیا جاتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی دیکھا کہ سر آیا ہے، گئے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے، اور پھر اس کے جو چہرے پر خون مٹی کے جو نشانات تھے ان کو امام علی مقام صاف کرتے ہیں. صاف کرنے کے بعد وہ کٹا ہوا سر ماں کی گود میں دے رہے ہیں. بتاؤ آج کی ماں کتنا برداشت کر لیتی کہ اس کے جوان بیٹے کا کٹا ہوا سر اس کی ہاتھ میں. وہب بن عبداللہ، تیری ماں کی عظمت کو سلام کہ جس نے تجھے تیار کیا تو اس لیے کہ تو اپنے جان کو جو ہے امام علی مقام کے قدموں پر قربان کر دے، جبکہ آج کی مائیں بہنیں اپنے بیٹوں کو اس لیے تیار کرتی ہے کہ انہیں کہیں پڑھنے جانا ہے، کبھی اسکول میں جانا ہے، کبھی کہیں باہر جانا ہے، کہیں فنکشن میں جانا ہے، مگر قربان حضرت وہب بن عبداللہ کی ماں کے قدموں پر ہماری زندگیاں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا بھی تو اس لیے کہ بیٹا اپنی جان کو امام علی مقام کے قدموں پر قربان کرے. کٹا ہوا سر امام علی مقام نے ان کی والدہ کو دیا، اور دینے کے بعد امام علی مقام کے جب وہ سر دیا جاتا ہے تو بیٹے کے سر سے مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا ہاں آج تو نے میرا حق ادا کر دیا، بیٹا اب میں تجھ سے راضی ہوں. اور اس کے فوراً بعد وہ سر کٹا ہوا سر آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی کی گود میں دے دیا جاتا ہے. وہ کٹا ہوا سر رکھ کر کے گود میں پیشانی کی طرف، ان کا جو پیشانی کا جو حصہ تھا اس پیشانی پر گود ہی میں رکھ کر کے اپنی پیشانی کو اپنے شوہر کی پیشانی سے ملا دیتی ہے. تھوڑا وقت گزرا، ساس انتظار کر رہی کہ بہو اب سر اٹھائے گی، کیونکہ سب سے پہلی شہادت ان کی تھی. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب سر اٹھائے گی. لوگوں نے امام علی مقام سے کہا، امام اب تو ان کو کہیے بہت وقت ہو گیا کہ سر اٹھا لے. امام نے کہا کہ انہوں نے جو بات مجھ سے کان میں کہی تھی اللہ نے ان کی اس خواہش کو پورا فرما دیا. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ساس نے پوچھا، امام کیا کہا تھا؟ کیا اللہ نے وہ بات پوری فرما دی؟ میرے امام نے کہا، اس وفاشیار عورت نے میرے کان میں چپکے سے جو بات کہی تھی وہ یہ کہ حضرت اس شوہر کے علاوہ دنیا میں میرا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے جانے کے بعد میرا پوچھنے والا کون رہے گا؟ حضرت اس لیے میں چاہتی ہوں کیونکہ شریعت نے مجھے تو میدان میں جا کر لڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے حضرت میں چاہتی ہوں کہ جتنی زندگی اللہ نے مجھے اس کے ساتھ دنیا میں رکھا تھا، اس کی شہادت کے بعد میں اسی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جانا چاہتی ہوں. میرے امام نے کہا، میں نے مسکرا دیا تھا، میری مسکراہٹ دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اب مجھے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، بلکہ صرف جنت نہیں بلکہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں جاؤں گی. کیوں؟ صرف اس لیے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار نے جنتی نوجوانوں کے سردار نے مجھے اپنے شوہر کے ہاتھ کا ہاتھ پکڑ کر کے اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جنت میں جانے کی اجازت مرحمت فرما دی. اب ان کا قافلہ جنت کی طرف روا دوا ہے، انہیں جانے دیجیے. اس کے بعد میدان کارزار سے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے قافلے سے لوگ نکلتے گئے. جو آپ کے ماننے چاہنے والے تھے وہ جاتے گئے، لڑائی ہوتی گئی، یہاں کے بزرگ شہید ہوتے گئے، مد مقابل کے لوگ قتل ہو کر کے ان کا لاشا خون میں تڑپتا رہا. امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک ایک لاشے کو لے کر کے میدان کربلا سے پلٹ پلٹ کر کے آ رہے ہیں. صبح سے لے کر دوپہر کا وقت ہوا، قریب 50 لوگوں کے آس پاس امام علی مقام کے جو ساتھی تھے ان میں سے 50 کے آس پاس لوگ شہید ہو چکے تھے.
جب 50 لوگ شہید ہو گئے اور تقریباً جو اب بچے تھے اس میں خاندان اہل بیت کے علاوہ اب کوئی بچا نہیں، تمام دوسرے جتنے لوگ تھے جو آپ کے مددگار تھے، جو آپ کے ماننے والے تھے، آپ کے عاشق تھے، آپ کے قدموں پر جان قربان کرنے والے تھے، تمام لوگ جام شہادت نوش کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حوض کوثر کے لیے حاضریاں دے چکے تھے۔ البتہ جتنے بچے تھے تمام اہل بیت اطہار۔ امام علی مقام نے اس وقت بلند آواز سے کہا تھا، ہے کوئی جو اللہ کے نام پر اہل بیت رسول اللہ کی مدد کے لیے آئے؟ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر اہل بیت رسول اللہ کی مدد کے لیے آئے؟ ہے کوئی جو اہل بیت رسول اللہ کا مونس اور غمخوار بنے؟ حضرت حر کہتے ہیں کہ اب مجھے دھچکا لگا کہ حر اب آخری موقع ہے، اگر آج تو اپنے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ نہ کر سکا، پوری زندگی افسوس کرے گا اس موقع پر۔ اور یہ سوچ کر کے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یزیدی فوج سے نکل کر کے امام علی مقام کی بارگاہ، امام علی مقام کی بارگاہ میں آیا۔ امام کی بارگاہ میں آ کر کے قدموں کو پکڑا، امام میری غلطی کو معاف کر دیجیے، امام میں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ میرے ذریعے سے آپ کو دکھ تکلیف کا سامنا نہ ہو، لیکن چونکہ سب سے پہلے میں ہی تھا جس نے آپ کے قافلے کو روکا تھا، حضور میری اس غلطی کو معاف کر دیجیے۔ اب میں اپنی جان کو آپ کے قدموں پر نچھاور کرنا چاہتا ہوں، حضرت میری غلامی کو قبول کر لیجیے۔ امام نے کہا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ امام نے یہ کہہ کر بشارت دے دی، اے حر اب جہنم کی آگ تجھے چھو نہیں سکتی، اس لیے کہ جہنم کی آگ سے تو آزاد ہے، اور تجھے تیرے لیے اللہ نے جنت کو لازم و ضروری قرار دیا۔ حضرت حر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ امام کی بارگاہ میں آئے تو ایک روایت یہ بھی بتاتی ہے کہ حضرت حر ہی کے ساتھ ان کا ایک بھائی بھی آ گیا تھا یزیدی لشکر سے، اور آپ کا ایک غلام، یہ تقریباً 3 لوگ جو ہے کہ یزیدی لشکر سے نکل کر کے آئے تھے۔ اور اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ جب فوج شام سے حضرت حر نکلے ہیں تو پھر اخیر میں کہنے والے نے کہا تھا کہ یوں الگ ہوتے ہیں جہنم سے کربلا والے، یوں الگ ہوتے ہیں جہنم سے کربلا والے۔ خیر، امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے اجازت لی کہ حضرت اب مجھے اجازت دی۔ حضرت حر نے اجازت لی، اب چلے ہیں جنگ کی طرف۔ جب جنگ کی طرف چلے تو عمرو ابن سعد، یاد رکھیں 1000 کا سپہ سالار حضرت حر کو بنا کے سب سے پہلے بھیجا تھا، اور جو بھی سپہ سالار ہوتا ہے وہ تقریباً لڑائی کے میدان کے ہر داؤ پیچ سے واقف ہوتا ہے، اس کو ہر چیز پتا ہوتی کہ سامنے والا کب مجھ پر کیسے جو ہے کہ وہ ہتھیار چلائے گا۔ تلوار کا وار کرے گا تو سر پر کرے گا یا پہلو پر یا پاؤں پر، یا جو ہے کہ سامنے والا جو وار کرے گا وہ جانور پر ہوگا۔ تیر چلائے گا تو تیر جو ہے کس انداز میں چل کر کے آئے گا۔ نیزہ چلائے گا تو نیزے کا جو ہے کہ وہ نشانہ میری پیشانی ہوگی، میرا سینہ ہوگا، میرا پیٹ ہوگا، یا میرا جسم ہوگا، یا پھر جو ہے کہ میرا جانور ہوگا۔ سپہ سالار اسی کو بنایا جاتا ہے جو یہ تمام میدان کے ان تمام جو ہے داؤ پیچوں سے اچھے سے واقف ہوتا ہے۔ عمرو ابن سعد نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ حر کو سمجھا بجھا کر چلے آؤ اور منا کر کے لے آؤ، اس لیے کہ حر کا سامنا کرنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ سپہ سالار ہے۔ ایک شخص گیا اور عمرو ابن سعد نے یہ بھی کہا تھا اگر نہ مانے تو اپنے ساتھ خنجر لے کر جاؤ۔ خنجر ایک روایت میں خنجر ہے، ایک روایت میں تیر ہے، اور ایک روایت میں نیزہ ہے، الغرض جو بھی ہو البتہ وہ ہتھیار لے کے گیا۔ کہا اگر وہ نہ مانے تو باتوں ہی باتوں میں اسے قتل کر کے آ جانا، لیکن اسے جو ہے لڑنے کا موقع نہ دینا۔ وہ شخص گیا اور حضرت حر سے بات کرنے لگا، اے حر کیا کر رہے ہو؟ حکومت وقت اس طرف ہے، تم تو بڑے عقل مند ہو، 1000 کا لشکر تمہارے پاس ہے، تم 1000 کے لشکر جرار کے جو ہے کہ وہ سپہ سالار ہو، اور 1000 کا لشکر تم پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جہاں تم تھے وہاں کھانا ہے، پانی ہے، زندگی، سکون، عیش، عشرت، مال، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز ہے، جبکہ جس طرف تم آئے ہو یہاں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہے۔ حسین کے پاس آئے ہو، پانی کا ایک قطرہ تک نہیں ہے۔ حر کیا کر رہے ہو؟ تم عقل مند ہو، اور عقل مند کبھی بھی خسارے کا سودا نہیں کرتا۔
تمہیں جہاں رہنا چاہیے وہاں چلو. اور کہتے ہیں بھائی تو میرا مددگار بن کر کے آیا, غمخار بن کر آیا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن یاد رکھ یہ دنیاوی ساز و سامان, یہ مال و متاع چند دنوں کا, تھوڑے دنوں کا ہے, جبکہ حقیقی اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی. تم نے اپنے ہتھیار, تم نے اپنے تلوار, تم نے اپنی نیزے, تم نے اپنے بھالے برچیاں, تمہیں اندازہ ہے کس کے خلاف نکالی ہے؟ نواز رسول کے خلاف نکالی ہے. سوچو اس رسول کی بارگاہ میں کل بروز حشر کیا جواب دو گے؟ اس نے بڑی کوشش کی کیا حضرت حور کو منا لے, لیکن نہیں مانے. تو ایک روایت یہ کہ اس نے نیزہ نکالا اور بڑی پھرتی کے ساتھ جو ہے کہ حملہ کیا. تھوڑا سا آپ زخمی بھی ہوئے اور آپ نے اس کا نیزہ توڑ دیا. نیزہ توڑنے کے بعد آپ کے پاس جو نیزہ تھا, ایک ہی نیزہ جو سینے میں مارا ہے, نیزہ سینے کے آر پار, وہی خاک و خون میں تڑپنے لگا, گر گیا زمین پر. جب اس کا یہ قتل ہوتے ہوئے اس کے بھائی نے دیکھا ہے تو بھائی نے کہا عمرو بن سعد سے میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں. کہا ٹھیک ہے. یہ گئے. یہ جب آنے لگا, یہاں بھی جو ہے شروعات میں پہلے حملے ہوئے, لیکن یہاں بتایا جاتا ہے کہ اس کو بھی حضرت حور رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جو زمین پر پٹکا ہے تو اتنا برا پٹکا ہے کہ زمین پر پٹکنے کی وجہ سے اس کی گردن جو ہے وہ زمین پر ٹکرائی ہے, جس کی وجہ سے گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں مر گیا. اس کے بعد دو لوگ ایک ساتھ آئے, حضرت حور نے ان دونوں کو بھی قتل کر دیا. اب دیکھ رہے ہیں کہ سامنے سے کوئی نہیں آ رہا ہے. حضرت حور نے پھر جو ہے اپنے امام سے کہا, امام بس اب میرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کیجیے گا, اب میرا آخری سلام قبول کیجیے. اور پھر چلے جاتے ہیں دشمنوں کے لشکر میں. میمنہ پر جو ہے کہ حملہ کر رہے ہیں تو میمنے کی صف توڑ رہے ہیں. میسرہ پر جو ہے کہ حملہ کر رہے ہیں تو میسرہ کی صف توڑ رہے ہیں. اچھا آپ لوگ سوچتے ہو کہ یہ میمنہ, میسرہ, قلب, دایاں پر, بایاں پر, یہ سب کیا ہے؟ تو میمنہ وہ حصہ جو ہے کہ وہ لشکر کا ہوتا تھا جو سب سے آگے رہتا ہے. اس کے بعد دوسری جو جماعت ہوتی تھی اس کو میسرہ کہا جاتا تھا, اور جہاں پورے لشکر کا اصل سب سے بڑا سپہ سالار رہتا تھا اس کو قلب کہا جاتا تھا. اس کے بعد میں جو ہے کہ وہ جیش الاسرا یا ایسے کچھ رہتے تھے, ابھی نام ذہن سے اتر رہے ہیں. آس پاس والوں کو دایاں اور بایاں پر جو ہے کہ عربی میں نام آتا ہے کچھ, وہ دائنا اور بائنا پر کہا جاتا ہے. اس طریقے سے جو ہے کہ وہ جنگ اور میدان جہاد کی جنگ کے جو ہے کہ وہ حصے تھے, وہ نام ہوتے ہیں الگ الگ. تو حضرت حر نے میسرہ پر حملہ کیا, میسرہ کی صفیں توڑ دی. میمنہ پر پہنچ گئے تو میمنہ کی صفیں توڑ دی. اب قلب میں پہنچے یہ سوچ کر کے میں یہ سوچ کے کہ عمرو بن سعد کو قتل کر دوں. یہی اصل فتنہ ہے, یہی سب سے بڑی جڑ ہے. اور عمرو بن سعد کو جب جو ہے کہ قتل کر دوں گا تو تقریباً جو ہے کہ پورا لشکر تتر بتر ہو جائے گا. عمرو بن سعد نے دیکھا کہ ان کا پورا نشانہ اور پورا جو ہے کہ محنت اور کوشش میری طرف ہے. قلب لشکر تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا. کبھی کبھی 10,000 کا ہی لشکر ہو اور اسی 10,000 کے لشکر میں قلب تک اگر پہنچنا ہو تو 5,000 لوگوں کو اپنی شہادت دینی پڑتی ہے, کیونکہ سب کا دار و مدار اسی کے اوپر ہوتا ہے, قلب پر. کہ قلب سے اگر علم گرا تو مطلب لشکر ہار گیا, اس لیے سب کا فوکس قلب پر ہوتا ہے. جب قلب کی طرف انہوں نے آنے کی کوشش کی, عمرو بن سعد نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے جرنیلوں کے ذریعے سے حکم دے دیا کہ اب حور کو آگے نہ آنے دو, چاروں طرف سے ان کو گھیر لو. اب ان کو تنہا مت جو ہے کہ وہ مت کرنا, اور چاروں طرف سے جو ہے کہ تیر برسانا ہے تیر برساؤ, زخمی کرنا ہے تو زخمی کرو, کچھ بھی کرو, الغرض تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کرتے جاؤ. عمرو بن سعد کے جرنیلوں اور وزیروں کو جیسے ہی یہ حکم ہوا, چاروں طرف سے حضرت حر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا گیا, اور اس کے بعد چاروں طرف سے آپ کو زخمی کر دیا گیا. یہاں تک کہ آپ کے جسم پاک پر کئی تیروں کے, کئی تلواروں کے, کئی نیزوں کے اور کئی برچھیوں کے جو ہے زخم تھے. سب سے اخیر میں تقریباً جو آپ پر زخم جو آپ پر وار کیا گیا تھا وہ ایک نیزہ یا ایک بھالا جو ہے وہ آپ کے پشت مبارک پیٹھ کی طرف سے جو ہے کہ آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو مارا گیا, کہ جو وہ نیزہ جو تھا آپ کی پشت مبارک سے سینے مبارک تک باہر آ گیا. جب آپ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس زخم کی تاب نہ لا سکے
اور جب نیچے تشریف لانے لگے اسی وقت آپ کہتے ہیں ادرک یا امام المسلمین، ادرکنی یا امام المسلمین، اے مسلمانوں کے امام میری خبر لیجئے۔ امام علی مقام نے جیسے ہی یہ سماعت فرمایا پھر یہاں خیمہ حسینی سے دوڑے جاتے ہیں اور پھر امام علی مقام حضرت حر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر کے خیمہ حسینی کے پاس لاتے ہیں اور پھر آخری الوداعی نظریں امام علی مقام کے چہرے پر پڑتی ہیں اور پھر خود کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اپنی جان کو جان آخری کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یوں تقریباً وہ تمام اعوان و انصار جو میدان کرب و بلا میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اہل بیت اطہار کے قدموں پر قربان کیا وہ تمام لوگ شہید ہو گئے۔ اب کی شہادت حضرت قاسم کی، حضرت امام علی اکبر کی، حضرت علی اصغر کی، اون و محمد کی، اور پھر انشاءاللہ عز و جل کل کی محفل جو آخری ہونی ہے اس میں آپ امام علی مقام کی شہادت کو سماعت کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں دوران خطابت بتقاضۂ بشری کچھ بھی جانے انجانے میں شریعت کے خلاف کوئی بھی لفظ مجھ سے نکلا ہو آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر سچے دل سے اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو کچھ بھی بہترین باتیں بتائی گئی ان تمام بہترین باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو عمل کی نیک توفیق نصیب فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شہید کربلا کا ہم نے یہ جلسہ منایا ہے، حسین ابن علی کے جان ساروں کو بلایا ہے۔ بچھونا آنکھ کے پردوں کا محفل میں بچھایا ہے، محمد کے نواسوں کو یہ محفل میں بلایا ہے۔ سواری آئے گی خیر نشا کے سے سواروں کی، مکہ یہ دونوں سے جادو کے آنے کو سجایا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ نور عین سلام علیکم، دل کے چین سلام علیکم، یا حسین سلام علیکم، صلوات اللہ علیکم۔ یا حسین آپ ہو دلاور، لشکر عدم میں جا کر
حق کہا تم نے برابر صلوات اللہ علیہ. آپ ہو شہید کربلا رفع رنج و بلا، کیونکہ ہو محبوب داور صلوات اللہ علیہ. شاہ گوش الورا سلام علیک، نائب مصطفیٰ سلام علیک. دیجیے ایسی دعا کہ خدا خوش رہے مصطفیٰ سلام علیک. صلی اللہ علیہ